سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینوں کا، یا ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے، یا حرمتوں کا بھی قصاص ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اس کی مثل زیادتی کرو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے یا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حرمت والوں مہینوں سے کیا مراد ہے؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں جن کا شریعت میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم، اور ایک سال کے درمیان میں یعنی بیچ میں ہے وہ ہے رجب۔ ان 4 مہینوں سے کس چیز کی حرمت جڑی ہوئی ہے؟ ان کی 2 طرح سے حرمت ہے، ایک تو ان کا احترام کیا جاتا ہے ان ماہ مبارک کا، اور دوسرا ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و غارت، ان چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ دوسری حرمت شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو چکی ہے، لیکن پہلی حرمت اب بھی باقی ہے۔ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، وہ عام دنوں میں جنگ، لڑائی جھگڑے اپنے جاری رکھتے تھے، لوٹ بازاری کا، لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے تھے، قافلوں کو لوٹ لینا معمول کی بات تھی ان کے ہاں، اور بہت سے ایسے کام جو کہ وہ کر سکتے تھے کیا کرتے تھے ظلم و زیادتی کے۔ لیکن ان مہینوں کے جب آغاز ہوتا تو وہ سارے برے کاموں سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ جنگیں بھی اپنی جو سال ہر سال سے جاری ہوتی تھی ان کو روک دیا کرتے تھے کہ حرمت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور وہ ان مہینوں کو احترام کیوں کرتے تھے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تھی۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اس لیے احترام والا، حرمت والا قرار دیا جاتا تھا ان کے ہاں کہ اس مہینے میں حجاج اکرام حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں تو امن سے آئیں، انہیں کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو کہ راستے میں قافلے لٹ جائیں گے یا ان پہ کوئی حملہ آور ہو جائے گا، اور پھر ذوالحجہ کے مہینہ میں حج کریں اور محرم میں واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکیں امن کے ساتھ، کیونکہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، اور وہ احترام کرتے ہوئے کسی بھی حاجی کو، کسی بھی قافلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ان 3 مہینوں کا اس لیے وہ احترام کیا کرتے تھے۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا جو ہے وہ عمرہ زائرین کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا، جس کو عمرہ کرنا ہے سال کے دوران تو وہ آئے رجب کے مہینے میں امن سے عمرہ کر کے واپس جائے۔ اب یہ 4 مہینے حرمت والے تو تھے، لیکن کبھی کبھار وہ ایسا بھی کرتے تھے کہ جب انہیں لگتا کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں اس مہینے میں تو وہ کہہ دیتے تھے اس سال حرمت والا مہینہ یہ نہیں بلکہ اس کی بجائے ہم کسی اور کو حرمت والا مہینہ قرار دے لیتے ہیں، تو یوں رد و بدل بھی کر لیتے تھے، زیادتی بھی کر لیتے تھے، تو لیکن مہینوں کی گنتی پوری رکھتے تھے، سال میں 4 مہینے حرمت والے رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے مقابل ہیں، یا حرمت والے مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینوں کا، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص ان مہینوں میں حرمتوں کو پامال کرتا ہے تو بدلے میں تم اس سے قصاص لوگے، اور یہ حرمت کا پامال کرنا نہیں ہوگا بلکہ حرمتوں کا بحال کرنا ہوگا۔ کی مثال ہم ایسے سمجھتے ہیں، جیسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی ڈاکو اگر ڈاکے ڈالتے ہیں اور پولیس اس کو یعنی وہ فائرنگ کرتے ہیں پولیس پہ، اور پولیس اپنے دفاع میں یا شہریوں کے دفاع میں ان کو قتل کر دیتی ہے، تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ تو قتل کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ امن کو بحال رکھنا ضروری ہے، اس لیے ایسے ڈاکوؤں کا، ایسے رہزنوں کا قتل کرنا جائز ٹھہرتا ہے، ان امن کے قیام کے لیے ضروری اور ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ اجازت دی ہے کہ اگر یہ تم سے لڑیں، حرمت والے مہینوں میں تم پر زیادتی کریں تو بدلے میں تم بھی ان کا بدلہ پورا لوگے، اور اسی طرح حرمتوں کی حرمات کی بھی قصاص ہیں، یعنی اور بھی کوئی اگر یہ کسی اور حرمت کو پامال کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کی حرمت رکھی ہے، مساجد کی حرمت رکھی ہے، مساجد کی رکھی ہے، تو جیسی بھی حرمتیں ہیں، عزتیں ہیں، ان سب کا قصاص لیا جائے گا جیسی کسی نے زیادتی کی۔ فمن اعتدى علیکم، جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اور ویسی ہی زیادتی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے، یعنی یہ قصاص لینا حرمت والے مہینے میں بھی جائز اور لازم ٹھہرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یعنی یہاں پہ اس کو ہم یہ حرمت کی پامالی نہیں بلکہ حرمت کی بحالی کا نام ہی دیں گے۔ واتقوا اللہ،
اور تقوی اختیار کرو۔ ہم ہر عمل کے ساتھ تقوی کو جڑا ہوا پا رہے ہیں، ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی تقوی تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ایسا ڈر جو گناہوں سے روک دے، اس کی تلقین کرتے آ رہے ہیں۔ جہاں وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تقوی اسے کہتے ہیں ایسے ڈر کو جو گناہوں سے روکتے، گناہوں سے دامن بچا بچا کے اپنی زندگی گزارنے والے ہی متقین کہلاتے ہیں، اور انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اللہ کا ساتھ ان کے شامل حال ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 195، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، احسان کرو، بھلائی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم نفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت سی آیات مبارکہ اب تک پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ بھی حکم ہو رہا ہے، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی ایسی جگہ پر جا کر بات نہیں کرنی چاہیے جہاں اپنی جان جانے کا اندیشہ ہو، حق کی بات نہیں کہنی چاہیے، یا جہاد میں نہیں جانا چاہیے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ جبکہ اس کا مفہوم یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو ہمیں ملتا ہے وہ کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرنے سے رکو مت۔ اگر تم خرچ کرنے سے رکو گے تو تب تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوگے، کیونکہ تم اپنے آپ کو اس وقت ہلاکت میں ڈال رہے ہو جب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے، یعنی مال کو خرچ کرنے سے نہیں رکنا چاہیے، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ پھر انسان مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے لگتا ہے، اس کی لالچ، اس کی ہوس انسان کو حلال حرام کی پہچان بلا دیتی ہے، آخرت فراموش کروا دیتی ہے، اور اس کی لالچ میں لگا ہوا انسان، دولت کی لالچ میں پڑا ہوا انسان اپنے دونوں جہان کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں پہ مال کا لفظ نہیں آیا، لیکن خرچ کرو کا ہے، جو بھی ہے تمہارے پاس خرچ کرو اللہ کی راہ میں، چاہے وہ زبان کی صلاحیتیں، قلم کی صلاحیتیں، تمہارے عہدے کی صلاحیتیں، تمہاری چودراہٹ کی، تمہارے مال کی، تمہارے دولت کی، تمہاری جان کی، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو تم ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جو سلوک کریں آپ بھی ویسا کریں، یہ تو بدلہ ہے نا، یہ بدلہ نہیں، احسان کرو۔ احسان ہے کہ اس سے بہتر نیکی کرو۔ لوگ آپ کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں، اچھائی کریں، بہتری کریں، نیکی کریں، احسان کریں۔ یہ احسان ہے، اس سے بہتر بدلہ چکانا، یہ احسان ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے ذکر کیا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، بدلہ دینے والوں کو نہیں، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، محبوب بننا چاہتے ہیں، دوست بننا چاہتے ہیں تو احسان کرنے والے بنے۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر، تقوی اور احسان اسے زندگی میں اپنے اعمال میں شامل حال کریں، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ کا ساتھ بھی ملے گا، اللہ کے دوست بھی بنیں گے، اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کا حامل بنائے، آمین۔